یہ ایک سازش تھی رانا تنویر کی طرف سے، جو میاں رؤف 140 سے الیکشن لڑ رہا ہے، پہلے 139 میں تھا، اس کا سگا بھتیجا جو ہے وہ اس مقدمے کا مدعی تھا۔ اور ان کے جھوٹ فریب کی حد یہ ہے کہ وہ جو رانا تنویر ہے وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے قسم کھا گیا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے۔ خوف طاری ہو چکا ہے اور 8 فروری ایک فیصلہ کن دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم ناظرین، KPD نیوز کے ساتھ میں ہوں چاند امجد ہاشمی۔ میرے ساتھ دونوں امیدوار NA 114 اور PP 138 کے چودھری ارشد محمود منڈا اور چودھری ابوذر مقصود چدر ایڈوکیٹ موجود ہیں، جو کہ الیکشن کے حوالے سے پولنگ سٹیشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ چودھری ارشد محمود منڈا جو ہے وہ حالیہ طور پر بری ہوئے ہیں، یہ مقدمات کون سے تھے اور آپ کو کیوں جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا؟ اس میں جی دو حرفی بات ہے، یہ ایک سازش تھی رانا تنویر کی طرف سے، اور حتیٰ کہ اس کا جو مدعی تھا، جو میاں رؤف 140 سے الیکشن لڑ رہا ہے، پہلے 139 میں تھا، اس کا سگا بھتیجا جو ہے وہ اس مقدمے کا مدعی تھا۔ اور ان کے جھوٹ فریب کی حد یہ ہے کہ وہ جو رانا تنویر ہے وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے قسم کھا گیا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے، ہاں آپ لوگوں کے ہی پاس ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا ایمان ہے؟ ان لوگوں کا دین ایمان ایک سیٹ ہے، ان لوگوں کا دین ایمان سیاست ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے یہ ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ جی انہوں نے تو کہا میں حلفاً خدا کی قسم اٹھا کر کہ مجھے تو خطرہ ہی نہیں ہے ان سے، نہ ان کے کوئی ووٹ ہیں، تو آپ اس تناظر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ انہیں خطرہ نہیں تھا، اور میں کچھ چیزیں پبلکلی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑی ہمت کر کے اور بڑا شور مچا کے نا علی اصغر منڈا صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کروائے ہیں، ان کا نام ECL میں ڈلوایا ہے۔ اور یہ جو خطرہ ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالی یہ والی بات بھی جو ہے نا، یہ اس کو کل میں عاجزی سے عرض کرتا ہوں، یہ پتہ چل جائے گا، اس سے پوچھیں۔ بات یہ ہے نا کہ جب ایک بندہ سٹیج پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ سوال در سوال نہیں کر سکتے۔ اس سے پوچھیں کہ یہ میاں رؤف کا بھتیجا جو ہے اس نے آپ کے کہنے کے اوپر نہیں کی، قسم کھا لے گا جھوٹا۔ میں تو پھر کہتا ہوں، جھوٹ بولنا، قسم کھانا، بالکل اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ لوگوں نے پہچان کرنی ہے کہ اس بندے کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ جو بندہ منشیات فروشوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو بندہ قبضہ گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو بندہ قتل و غارت کرواتا ہے، اس کی آپ قسم پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ حقائق کو جانیں نا، اس کے الفاظ پہ مت جائیں۔ آپ حقائق پہ جائیں، اس کا MPA ہے، اور اس کا جو جمشید صلاح الدین ہے، ویسے اس کا بھی چیتا ہے، اور وہ مدعی ہے۔ اور ایک دن پہلے جو ہے، ایک دن پہلے FIR درج ہوتی ہے، اور ایک دن میں ہی تیز ترین انکوائری کر دی جاتی ہے۔ اور اتنی اس میں انہوں نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں کہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ درجہ چہارم کی نوکری ہے، اور جتنی انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے اس میں ٹیچر کی بھرتی کا انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے۔ تو سب کو یہاں ہے، یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس کے کہنے کے پیچھے نہیں جاتے۔ آج اس حلقہ NA 114 کے طول و عرض میں پتہ ہے کہ اس نے یہ کام کروایا ہے، اور یہ بھی طول و عرض میں پتہ ہے کہ یہ بندہ اب جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جو آپ لوگوں نے عوام باشعور ہے اور یہ خوف کا شکار ہو گیا ہے کہ اتنی گھٹیا حرکتیں اب ان لوگوں کی بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ PMLN کی بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ادھر یہ جو ان کے 2 کارٹون پھر رہے ہیں، ان کی یہ حرکتیں بھی بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب ان کے اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ قسم قرآن کا حوالہ دینا یا اس کا سہارا لینا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا کردار دیکھیں، ان کے نزدیک سے بھی اسلامی تعلیمات، اخلاقیات نہیں گزری ہوئی، قسم کیا چیز ہے ان لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کل فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کا۔ ابوذر مقصود چدر صاحب، آپ نے جلسہ کیا، جلسہ کیسا رہا اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس جلسے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آپ نے باقی جلسے بھی دیکھے ہوں گے، اور وہ جلسہ پنڈی داس کی ٹیم نے کرایا، اور بھائی ارشد ابھی موجود نہیں تھے۔ ابھی بھائی ارشد موجود نہیں تھے تو وہ جلسے کا کراؤڈ یہ تھا۔ تو یہ خوف، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو خوف طاری ہو چکا ہے، اور 8 فروری ایک فیصلہ کن دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا محسوس کر رہے ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ پولنگ کا دن ہے، حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور ایک نئی تحریک لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔